السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد۔ پچھلی ویڈیو 13 میں ہم نے بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے لیے غار حرا میں چلے جاتے ہیں، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی غور و فکر کر رہے ہیں۔ یہاں میں تھوڑا سا غار حرا کے بارے میں بتاتا چلوں۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ اس کی اونچائی لگ بھگ 3000 فٹ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 2-3 دن کا کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اکثر اوقات عبادت میں جب وقت زیادہ لگ جاتا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی فکر ہوتی اور آپ کھانا پانی باندھ کر غار حرا میں لے جاتی۔ آپ اس واقعے کو پڑھ کر ایسے ہی گزر جاتے ہیں، کبھی ڈیپلی ریئلائز کیا ہے؟ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر لگ بھگ 60 سال رہی ہوگی۔ پھر جبل نور پہاڑ کی اونچائی تقریباً 2100 فٹ۔ پھر جبل نور پہاڑ پر غار حرا ہے جس کی اونچائی تقریباً 890 فٹ، تو کل ملا کر لگ بھگ 3000 فٹ اونچائی چڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے جاتی تھی۔ 1-2 بار نہیں، تقریباً 3-4 سال تک۔ بہت بار تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ میں پہاڑ سے نیچے اترتے دیکھتی تو اپنے آپ بھی دھوپ میں بیٹھ کر نیچے انتظار کرتی، چھایا میں نہیں بیٹھتی تھی۔ یہ تھی ان کی محبت، یہ تھی ان کی قربانی، یہ تھا ان کا کوپریشن، جس کی وجہ سے ایک بار اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو غار حرا میں بھیجا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے، یہ دیکھو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر آ رہی ہے پہاڑ سے چڑھ کر۔ جب آ جائے نا تو کہنا اللہ تعالیٰ تم کو سلام بھیجتا ہے اور میری طرف سے بھی اس پاکیزہ ہستی کو سلام کہہ دیجئے۔ آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ پہلی ہستی ہے جنہیں جنت میں محل کی خوشخبری سنائی گئی۔ اتنی عظیم بیوی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی پوچھے سب سے اچھی بیوی کی کوالٹی کیا ہے، بیوی وہی اچھی ہے جو اپنے شوہر کے مشن کی ساتھی بنے، لیکن شوہر بھی وہ ہو جو مشن والا ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے میں بہت زیادہ امپریس ہوں۔ ہماری ماں بہنوں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت ضرور پڑھنی چاہیے۔ آپ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی ہوگی تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کی ہوگی۔ امین ہے، صادق ہے، ٹیلنٹڈ ہے، یہ تو ہمارے بزنس کو ملٹی نیشنل بزنس بنا دیں گے، کیونکہ آپ خود مکہ کی بہت بڑی بزنس مین تھی۔ میرے بزنس کو یہ کہاں سے کہاں لے جائیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے بعد کچھ اور ہی کام میں لگ گئے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اف تک نہیں آیا، بلکہ اپنی ساری دولت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر لگا دی۔
میں پھر ریپیٹ کروں گا، اتنی عظیم بیوی نہیں ہو سکتی۔ اعلان نبوت کے بعد 10 سال آپ زندہ رہ پائی۔ ہر طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فل کوپریشن۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تک زندہ رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی۔ ان کا کارنامہ کیا ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویاں ہونے کے باوجود بھی انہی کو یاد کرتے تھے، جس سے کبھی کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رشک ہو جاتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، اے عائشہ، خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور اس نے تب میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور مال سے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ جب میں غمگین پریشان ہوتا تو اپنے طاقتور الفاظوں سے میرے اندر پوزیٹیوٹی پیدا کرتی۔ خیر، اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ فرشتے نے ایک دم کہا، اقرا، یعنی پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا، اقرا، یعنی پڑھو۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی سب سے پہلے وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور بولے، جملونی جملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چادر اڑا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریلیکس ہو گئے اور آنکھ کھلی تو پھر فرمایا، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے۔ آج بہت نیا تجربہ ہوا۔ آپ حضور کی حالت کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں آیا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہاں پھر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رول دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تسلی دی کہ آپ کا سارا ڈر نکل گیا۔ اخلاق کا اتنا بہترین بیک گراؤنڈ سامنے لا دیا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ بیواؤں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ محرومین کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمانوں کی ضیافت کرنے والے ہیں، مصیبت کے دنوں میں لوگوں کے کام آنے والے ہیں،
آپ کیسے رسوا ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کی قسمت کے لیے آپ کو زندہ رکھے گا، آپ چلے جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کی بہتری کے لیے اللہ آپ کو باقی رکھے گا، آپ کیسے چلے جائیں گے؟ اتنے بڑے دل والے کو اللہ کیسے اٹھا لے گا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی۔ جب تھوڑا ریلیکس ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا ایک کزن بھائی ہے ورقہ بن نوفل، جس نے مکہ کے خرافات سے تنگ آ کر عیسائیت قبول کر لی۔ وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہے، توریت کو اور انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے ہیں، ان سے جا کر پوچھتے ہیں، کیونکہ مذہبی معاملہ ہے، آپ فرشتہ آیت وغیرہ بول رہے ہیں تو وہ زیادہ جان پائیں گے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، جو میں اگلی ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا۔ یہاں عورتوں کے لیے ایک مورل لیسن ہے کہ جب کسی کا شوہر باہر سے پریشان یا غمگین حالت میں آئے تو ان کی دل جوئی کرے اور تسلی دے، جس سے آپ کے رشتے بہتر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔